نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اور اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر کہا کہ یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تمہارا دین نہیں بدلوائیں گے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے سب تم سے کہا بس یہ آپ ایک چیز کر لیں تو باقی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. یہ مطالبات کی ایک طویل فہرست ہے جس کا اختتام جا کر اس چیز پر ہوتا ہے کہ تم اسلام چھوڑو، اس دین کو چھوڑو. اس لیے جو بندہ اس میں ایک سٹیپ بھی پیچھے جاتا ہے، چاہے وہ دیکھنے کے اندر بہت معمولی بات نظر آ رہی ہو، لیکن در حقیقت یہ عمل بہت خطرناک ہے، پیچھے جانے والا عمل خطرناک ہے. اس کے لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائی تھی. ان کو بھی اپنے زمانے کی بڑی مادی اعتبار سے بڑی متمدن قوموں سے ان کا واسطہ تھا. صحابہ تو صحرا نشین تھے، وہ تو عرب کے صحراؤں میں رہتے تھے. اس زمانے کے جو قیصر و کسریٰ کے دیکھیں آپ، آج بھی ان کے جو آثار زندہ ہیں. آپ بتائیں کہ صحابہ کے زمانے کی آپ کے پاس کون سی بلڈنگ موجود ہے کہ جو صحابہ نے بنائی ہو بلڈنگ موجود ہو آپ کے پاس کوئی؟ لیکن صحابہ سے بھی 1000 سال پرانی بلڈنگیں آج آپ کے پاس موجود ہیں، 2000 سال پرانی موجود ہیں. اس زمانے کی تہذیبیں اتنی بلند و بالا اور عمارتوں کی اور ترقیوں کی اور اس زمانے کے اعتبار سے ٹیکنالوجی کی. احرام مصر کس زمانے کے موجود ہیں؟ آج بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں. فرعونوں کے زمانے کی تعمیرات ہیں. صحابہ کی آپ کے پاس کوئی ایک سنگل بلڈنگ دنیا کے اندر ایسی نہیں ہوگی جس کو کہا جائے کہ یہ صحابہ نے بنائی تھی اور آج بھی کھڑی ہوئی ہے. صحابہ کے زمانے کی مسجد نبوی تو 100 سال بھی نہیں کھڑی رہ سکی. تو کچی تعمیرات تھی، کھجور کی چھتیں اس کے اوپر ڈالی گئی تھی. تو وہ خود صحراؤں کے رہنے والے تھے اور سادہ طرز معاشرت کے لوگ تھے، لیکن دنیا کے بڑے سے بڑے جابر اور بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے جاتے اپنی ترتیب کے ساتھ، اور وہاں جا کے اس پہ پورا اعتماد یہ فرمایا کرتے تھے. صاحب کسی نے ایک صحابی سے کہا تھا، انہوں نے دسترخوان پہ کوئی لقمہ گر گیا تھا تو اٹھا کر کھا لیا. وہ اس تہذیب کے لوگوں کے ہاں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، جس سے آج بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. دسترخوان پہ گری ہوئی چیز اٹھا کر کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے. اب تو ہاتھ سے کھانا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. تو اس زمانے بھی ایسا تھا. تو کسی نے ان سے کہا کہ جی یہ جو آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے، ان بیوقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں، حضور کی سنت چھوڑ دوں، اس لیے کہ یہ لوگ اس کو برا سمجھتے. تو یہ ان کا ذہن تھا. اس بارے میں اللہ پاک نے ان کو اتنی پختگی عطا فرمائی تھی. ہمیں میرا خیال ہے بہت زمانہ بیت کیا، زمانی غلامی کے دور لد گئے. ہمارے کوئی دادا نے غلامی کا زمانہ دیکھا ہوگا، ہمارے تو باپ بھی آزادی کے زمانوں میں پیدا ہوئے. اب ہمیں آزاد قوموں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، اپنی ترتیب کے اوپر گزارنی چاہیے، اپنی پہناووں کے ساتھ، اپنے لباس کے ساتھ، اپنی شکلوں کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے تمدن کے ساتھ، اور ان میں سے ہر چیز کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.